نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صدق اللہ العظیم۔ نوجوانوں، یہ صدا آ رہی ہے آبشاروں سے، نوجوانوں یہ صدا آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز سامعین کرام، آج وارڈ کا نصیب اور مستقبل طے کرنے کے لیے صرف اور صرف 2 روز کا وقفہ باقی ہے۔ اس معاملے کو غیر معمولی سمجھ کر آپ کو سوچنا ہے اور اپنے وارڈ کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے فیوچر کے تعلق سے فکر مند ہونے کے لیے آپ کو تنہائی میں بیٹھنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کیا آپ کے وارڈ کے لیے ایسے نمائندے کا انتخاب کریں گے جو آپ کے وارڈ کے اندر آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے؟ کیا آپ اپنے وارڈ کے اندر ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے کہ جن کی برائی، جن کا شر ان کی اپنی ذات تک محدود نہ ہو، بلکہ ان کا شر بستی میں لگنے والی آگ کے مانند ہے کہ اگر ہم نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی تو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ وہ آگ اتنی بڑی اور اتنے بڑے شعلے پکڑ لیں گی کہ آپ کی پوری بستی کو جل کر خاک کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ آپ سوچئے کہ کسی ایک فرد واحد کی اگر برائی اس کی ذات تک محدود ہو، وہ اس کی برائی کسی دوسرے کو نقصان نہ نقصان دیتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ برائی معاشرے کے اندر برائیوں کا سیلاب برپا کرنے کے لیے ہو تو آپ کو چاہیے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے اور حدیث پاک ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے وارڈ کے تعلق سے، اپنے گھر کے تعلق سے، اپنے معاشرے کے تعلق سے جواب دہ ہے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ خدا نہ خواستہ آپ غفلت کا شکار ہو گئے اور ان کی حرام کی کمائی ہوئی دولت کے سامنے آپ ان کی چکا چوند چاندنی، ان کی جو نوٹوں سے دکھائی جا رہی ہے، وہ چاندنی کے آگے آپ کی نظریں مان پڑ گئی اور آپ نے وارڈ کے مستقبل کے لیے ان وارڈ سماج دشمن عناصر کو، گنڈا گردی کرنے والے کو، سٹے کی
کالا بازاری کرنے والوں کو، زمین کی ریل پیل کرنے والے کو، اس کی ٹوپی اس کے سر کرنے والے کو اگر وارڈ کے اندر آپ نے منتخب کر دیا تو یقین جانیے آپ وارڈ کے اندر بھی جواب دہ ہوں گے، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن آپ کو اس ووٹ دینے کے تعلق سے بھی جواب دینا ہوگا۔ اس لیے آپ کو سوچنا ہے، آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنی ہے۔ آپ کو ایک طرف دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف ہے بھوریا صاحب سٹے والا، دوسری طرف ماجد حاجی صاحب جو 8 سال آپ کے وارڈ سے دور رہا، ہارنے کے بعد کچھ کام اس کے پاس لے کر گئے تو کہتا ہے کہ جو چن کر آیا اس سے کرواؤ، لیکن جس طریقے سے الیکشن آیا برساتی مینڈک کی طرح آپ کے وارڈ میں گھوم رہے، اور کس بنا کے اوپر گھوم رہے؟ یہی ان کی جو حرام کی کمائی، جو آپ کے اپنے گھر پریوار خاندان، آپ کے اپنے محلے والوں سے کمائی ہوئی ہے۔ آپ جانیے ان کا پیسہ کتنی ہائے سے ان کے پاس پہنچا ہے، کتنی عورتیں جو اپنے مردوں کی کمائی کے انتظار میں گھر پر بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جب اس کا آدمی جمعہ کے دن گھر کا بازار لانے کے بجائے، سودا سغب لانے کے بجائے بچوں کے منہ کرنے والا ان کے جوئے اور سٹے میں ہار کر گھر پہنچتا ہو۔ سوچئے کہ اس عورت کی ہائے اور بددعا، جو عورت اپنے پتی کا اور اپنے شوہر کا مال جب جوئے میں وہ ہار کر گھر پہنچتا ہوگا، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے تسلی دے کر انہیں بھوکا سلایا ہوگا؟ آپ اور میں اس بات کا احساس نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتی ہے شہادت، آنکھوں دیکھی گواہی۔ اگر آپ سون گاؤں پاٹے پر کھڑے ہو اور آپ کے سامنے کسی ٹرک والے نے کسی 2 ویلر والے کو کچل دیا ہو اور ان کی ٹکر ہو، اور آپ کے سامنے یہ حادثہ پیش آئے، آپ کے سامنے ٹرک والا کسی 2 ویلر والے کو ٹکر مارے اور اس ٹکر کے اندر اس 2 ویلر والے کا سر اس کی کھوپڑی کو علیحدہ کرتا ہو، اس کھوپڑی سے اس کا بھیجا باہر نکلے، اس کے خون کے چیتڑے اور اس کی پیٹ کی اتڑیاں آپ کے درمیان ہو، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ جو آدمی اس ایکسیڈنٹ کو لائیو دیکھے وہ کئی دن تک اس کے حلق کے نیچے لقمہ نہیں اتر سکتا، کیونکہ اس نے اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کئی روز تک اسے کھانا اچھا نہیں لگتا، سماج میں رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر یہی جو آدمی نے دیکھا ہے وہ اخبار کا ٹائٹل بنے کہ سون گاؤں پھاٹے پر ایک ٹرک مالک نے ایک 2 ویلر والے کو ٹکر مار دی، اس کے تعلق سے اس پڑھنے والوں کو وہ احساس نہیں ہو سکتا۔ یہی بات میرے آپ کے درمیان ہے کہ اگر میں آپ کو اس چیز کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ کسی گھر کے آدمی نے اپنی پوری ہفتے کی کمائی جوئے میں ہار دیا، تو میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن آپ یقین جانیے اس عورت کے دل پر، اس عورت کے کلیجے پر کیا قیامت ڈھاتی ہوں گے جس کا شوہر پوری پگار، ہفتے بھر کی کمائی جوئے اور سٹے میں ہار دے اور پھر گھر پر وہ خالی اور خلاش ہو کر پہنچے، پھر وہ عورت کے دل پر کیا قیامت گزرتی ہوگی، وہ اپنے بچے کو کیا دلاسا دے کر سلاتی ہوں گی کہ اب بیٹا سو جا۔ تو آپ اس چیز کو جانیے کہ آپ کس مال کے اوپر یہ آپ سے ووٹ خرید رہے، اور اسی طریقے سے دوسرا امیدوار جو کلیجی والا صاحب ہے، یہ پہلے کبھی کلیجی کی دکان لگایا کرتے تھے، کبھی مسالے کے اندر دل، کھیری، کلیجی، گردہ
सीख के ऊपर भूंज कर लोगों की भूख मिटाया करते थे, लेकिन इन्होंने इस कारोबार को बंद कर दिया और इनका काम भूंजना, लोगों के कलेजे को चीरना और उसे सीख कर पर रखना बंद नहीं हुआ। इन्होंने लोगों के साथ काला बाजारी की, लोगों की छतों को सीना, उनके साथ बोगसगिरी की, यहां तक के मदनी नगर के कागजात लेकर कि मैं आपके लिए आपको 7/12 का इंतजाम कर दूंगा, उन कागजात को लेकर न मदनी नगर के लोगों के नाम 7/12 उतारे पर चढ़े, लेकिन इन्होंने उन कागजात के लिए हेरा फेरी की। और कहते हैं ना कि चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। इसने हेरा फेरी की, मदनी नगर के कागजात इस्तेमाल किए और तड़वी नगर जो बस्ती है, जमूर के सामने का जो प्ले ग्राउंड है, जो 200 की जगह है, सर्वे नंबर 200 है, आप डीपी प्लान देख लीजिए। उस बस्ती को ये कागजात लगाकर सर्वे नंबर 198 इधर का हिस्सा और सर्वे नंबर 198 उधर का हिस्सा बताकर इन्होंने बेचा। क्या गलती थी? इन गरीबों का क्या कसूर था? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये अपनी मेहनत करके जिंदगी भर की जमा पूंजी को आपके पास लेकर आए थे कि हमें सर छुपाने के छत चाहिए। आपने उनके साथ इतना बड़ा घात किया, इतना बड़ा धोखा किया, और उनके साथ नहीं बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के साथ आपने धोखा किया है। यकीन जानिए, कुदरत के हाथ देर है लेकिन इंसाफ जरूर होता है। आप अगर चाहते हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि आपने अगर इन गरीबों के साथ जुल्म और ज्यादती की है, फिर भी आप इस गांव के अंदर दंदनाते फिर सकते हैं, तो यह आपकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह आने वाली 15 तारीख को ये आवाम, मदनी नगर की आवाम, तड़वी नगर की आवाम और इस 20 नंबर वार्ड में जितने वोटर मौजूद हैं, ये इंशाअल्लाह आपसे इन गरीबों के साथ किए गए जुल्म का बदला जरूर लेगा। और दूसरे उम्मीदवार है, आप रियाद अली साहब की अहलिया को देख लीजिए और इनके मद्दे मुकाबिल पैराशूट आए हुए उम्मीदवार की अहलिया को देख लीजिए। आप जाइए 21 नंबर की आवाम से पूछिए कि यहां से शिकस्त का ये लोग सामना करने के बाद किस तरीके से गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गए। जैसे इलेक्शन आया फिर वापस आए, फिर वार्ड का गुरुवार वार्ड का दल तो इनको सताने लगा। और दूसरे उम्मीदवार हमारे बुशरा हसीन साहिबा के सामने जो है, उनके ताल्लुक से मैं क्या कहूं। लोगों ने बताया कि स्लेब का ठेका लेते हैं और वो भी कई टक्के बिलो में, और जो मजदूर मेहनत करता है स्लेब तोड़ने के लिए, उससे गज लेने के लिए भी झगड़ते हैं, वो ले जाकर भंगार पे बेचते। इनकी नीयत ऐसी है। तो आप मौजना कीजिए, आप तजजिया कीजिए, आपको हक है, आप अल्लाह से मांगिए, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा की अदा कीजिए। इस्तिखारे की दुआ नहीं आती है तो उसको सीखिए और रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह से मांगिए। अल्लाह दिल में बात डालेगा। अल्लाह जिस उम्मीदवार के लिए आपके दिल में बात डाले उसके लिए वोट दे दे। किसी की तरफ आपको गुमराही की तरफ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आपके वार्ड के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके वार्ड से नशा, जुआ और जमीन की काला बाजारी जैसे ये मामला खत्म हो, तो आपको आने वाली 15 तारीख को पतंग निशान के बटन दबाकर हमारे चारों उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ,
تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے بٹتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔